اگر کوئی چیز آپ سن سکتے ہیں، جہاں تک سننے کا معاملہ ہے، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا ہے وہ یہ کہ ایک انسان ترانے سن سکتا ہے، وہ ترانہ جس میں کفر اور شرک نہ ہو اور اس میں اچھی باتیں یا نیکی کی طرف ابھارا جا رہا ہو، سمجھ، ایسے ترانے سنے جا سکتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں انصار کی بچیوں نے ترانے گائے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سنا، ترانہ سمجھتے نا، کوئی نظم یہ پڑھ سکتے۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پسند کیا کہ آپ کے سامنے آپ کی تعریف یا اللہ کی حمد و ثنا شاعری کی شکل میں کی جائے، اور آپ نے اس کو پسند کیا۔ جیسا کہ شاعر تھے حسان ابن ثابت رضی اللہ عنہ جو شاعر رسول کہلاتے ہیں، انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زمانے میں آپ کے سامنے آپ کی تعریف کی اور اللہ کی حمد و ثنا میں اشعار لکھے، اور ان اشعار کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا۔ تو پتہ چلا نبی کی شان میں جس کو نعت بولتے ہیں اور رب کی شان میں جس کو حمد و ثنا بولتے ہیں، ٹھیک، ایسے ترانے، ایسی نظمیں، ایسے اشعار پڑھنا بھی جائز ہے۔ پڑھنا جائز ہے تو سننا بھی جائز ہے۔ کیا کیا سن سکتے ہیں آپ؟ اچھے ترانے جس میں حرام کوئی چیز نہ ہو، حرام چیزوں، میوزک اور کفریہ کلمات یا ایسے جملے جو خامخواہ انسان کی شہوت کو جگاتے ہو، سمجھیں، ایسے اگر نہ ہو، بالکل آپ اچھے جملے، اچھی باتیں سن سکتے ہیں۔ دوسرا، آپ اشعار، غزلیں، نظمیں وہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں یا اللہ رب العزت کی حمد و ثنا میں یا اس کی تعریف میں بالکل آپ سن سکتے، سنا سکتے، کوئی آپ کو سنا سکتا، آپ لکھ بھی سکتے اور آپ سنا بھی سکتے، یہ ہوگی بات طے۔ لیکن آپ کا کیا سوال ہے، آج کل کے دور میں جو گانے ہیں، ظاہر سی بات ہے اس میں سب سے بڑی قباحت، اگر اس میں نظمیں ہیں جو واقع میں صحیح ہیں، زمین آسمان کی تعریف میں، اللہ کی تعریف میں، تو اس کی سب سے بڑی قباحت اس کی میوزک ہے۔ جملے اب بعد میں ہوں گے، سیکنڈری فیز ہے، لیکن فرسٹ میوزک سب سے بڑی قباحت، کیونکہ جو میوزک اس میں ہوتی ہے نا، تو میوزک آلات، میوزیکل انسٹرومنٹس میں اگر کوئی چیز ہم بجا سکتے ہیں اور جو موقعوں پر بجا سکتے ہیں تو وہ صرف ایک آلہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی اور وہ بہت چند موقعوں پر بجایا جا سکتا ہے، اور وہ ہے دف۔ دف ایک آلہ ہوتا ہے، بجانے کا انسٹرومنٹ ہوتا ہے جو ایک سائڈ سے، جس کو لیدر وغیرہ یا جو بھی بولے کوٹنگ ہوتی ہے، اگلی طرف سے کھلا ہوتا ہے، ڈھول جیسا نہیں ہوتا کہ دونوں طرف سے ہو، کھلا ہوتا ہے، تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے اور اس کو ایک ہاتھ سے بجایا جاتا ہے۔ دف بجانے کی اجازت ہے کہاں کہاں؟ پہلا، شادی کے موقع پر، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ بچیوں کو شادی کے موقع پر دف بجاتے سنا اور آپ نے خاموشی اختیار کیا شادی پر۔ دوسرا، اگر کوئی منت مانگ لے، نظر مانگ لے تو دف بجا سکتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے خاتون آئی، کہا میں نے ایک نظر مانگی تھی کہ اس کے سر پہ دف بجاؤں گی، نظر، تو کہا نظر مانگی تھی تو پورا کر لے، تو پورا کرا دیا گیا۔ یہ ہے، لیکن دف کے ساتھ ناچنا اور اس کے ساتھ عورتوں کا اتنا زور زور سے گانا کہ پورے فلکوں تک آوازیں چلی جائے، ٹھیک ہے، یہ سب نہیں، تو وہ لیمیٹیشنز میں، ٹھیک ہے۔ تو چھوٹی بچیاں اگر دف بجا کے کچھ گالے، ترانے وغیرہ، نعت، حمد و ثنا، ٹھیک۔ اسی طرح جو ہے کسی نے نظر مانگ لی ہو تو ایک الگ بات، لیکن اس کے علاوہ آپ نظمیں وغیرہ اللہ کی شان میں، اس کی حمد و ثنا میں، نبی کی شان میں، یا اچھے ترانے جو مسلمانوں کو، قوم کو، نوجوانوں کو ابھارتے ہو، اچھے اشعار، یہ پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن آج جو مسئلہ سب سے بڑا آپ کو خبر، چیز اگر اچھی بھی ہے تو میوزک اس کو خراب کر دیتی ہے۔ تو آپ میوزیکل انسٹرومنٹ کے معاملے سے ایک میوزیکل انسٹرومنٹ ہے دف، وہ بجا سکتے ہیں، وہ بھی اس کے موقع میں نے کہا تھا وہ آپ کو بتا دیا، ٹھیک ہے، یہ آپ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آج کل کے گانے تو اسے میوزک سب سے بڑا ایشو ہے جو کہ ہمارے لیے جائز نہیں، حرام ہے، لہٰذا اس کو سننا میں کہوں گا درست نہیں ہے، وہ اس کے اشعار ہو سکتا صحیح نہیں۔ سوال کیا، اگر وضو کرنے کے بعد نہ چاہتے ہوئے کانوں میں میوزک سنائی دے تو کیا وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ دیکھیے، نواقص وضو کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے انشاءاللہ میں اگلے اتوار لینے والا ہوں، لیکن مختصر بتا دیتا ہوں۔ وضو جن چیزوں سے ٹوٹتا ہے شریعت نے بتا دیا، باقی کسی چیز سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ آپ نے اپنی شرمگاہ دیکھ لی، وضو نہیں ٹوٹتا، کسی اور کی شرمگاہ بچے آ جاتے کبھی وضو کرنے کے بعد دکھ جاتے، وضو نہیں ٹوٹتا، میوزک سننے سے وضو نہیں ٹوٹتا، ٹی وی دکھ جائے تو وضو نہیں ٹوٹتا، گانے سنے آ جائے تو وضو نہیں ٹوٹتا۔ وضو ٹوٹنے کے مختلف مخصوص شرائط ہے، وہ ہو تو ہی وضو ٹوٹتا ہے اور باقی حالت میں وضو رہتا ہے۔ تو لہٰذا کانوں میں میوزک آنے سے وضو نہیں ٹوٹتا، اس لیے کہ وضو کا میوزک سے کوئی تعلق نہیں، وہ ایک ذاتی چیز ہے کہ وہ آ رہا ہے، لوگ سنا دے رہے ہیں، لیکن وضو سے اس کا کوئی تعلق نہیں، وضو نہیں ٹوٹتا۔ ٹی وی دکھ گئی جاتا ہے لوگ بولتے وضو ٹوٹ گیا، ایک بچہ آ گیا ننگا تو بولتے ارے یار شرمگاہ دکھ وضو ٹوٹ گیا، خود کی شرمگاہ کپڑے بدلتے وقت دکھ گئی وضو کی بات تو لوگ بولتے وضو ٹوٹ گیا۔ تو وضو ٹوٹنے کی شرائط بہت کم ہے، انشاءاللہ میں اگلے ہفتے رکھوں۔ لیکن آپ نے جو سوال کیا میوزک سننے سے، یا کبھی ٹی وی دکھ جائے یا کوئی بچہ چلا جائے جو شرمگاہ خود کی دکھ جائے، تو ان تمام چیزیں وضو ناقص نہیں ہوتا، اس کے ناقص ہونے کے مختلف شرائط ہیں اور جو شریعت نے بتا دیے انہی چیزوں سے ٹوٹتا، باقی تمام میں وہ وضو باقی رہتا ہے۔ جی
ایسے لوگوں کو اللہ زمین میں دھسائیں گا. گانے بجانے کے آلات کو کتنا معمولی سمجھتے ہیں. اللہ رحم کرے, ہمارا مسلم باپ, ہمارا ایک مسلم فادر خود بازار جاتا ہے اور بچوں کو موسیقی کے آلات بچپن سے دلا رہا ہے, کوئی پیانو دلا رہا ہے. آپ کے ننھے منع کو آپ تو خوش ہو رہے ہیں کہ آپ نے ایک آلہ دیا جس سے وہ خوش ہو رہا ہے, لیکن آپ سوچیے حدیث میں کتنے سخت الفاظ ہیں. گانے بجانے کے آلات عام ہوں گے, کیا آج عام نہیں ہے؟ ہمارے بچے, ہمارے نوجوان, ہمارے بڑے, اور کتنا عام ہے, کتنا آسان ہے اور کتنا سمپل سا. گانے کی بجانے کی تو چیز ہے, اس میں اتنا کیا بات ہے؟ ارے اس کی ایجاد تو مسلمانوں نے کی تھی نا. ارے جو مسلمان ایجاد کرے کوئی جرم اور گناہ کی, یا غیر مسلم کرے, وہ حلال تھوڑی ہوتا ہے. سمجھ رہے ہیں بات؟ وہ حلال تھوڑی ہوتا ہے. تو گانے بجانے کے آلات عام ہو رہے ہیں, موسیقی عام ہو رہی ہے. ننھے منوں کو, شیرخواروں کو چھوٹے سمجھتے نہیں آپ, بانسوریاں لا کے دے رہے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سخت ناپسند کیا بانسوری کا بجانا. ننھے منوں کو آپ پیانو لا کر دے رہے کہ بچہ خوش ہو رہا ہے. سائیکل میں بھی ہے تو میوزک ہے, گاڑی ہے تو میوزک ہے, اس کا واکر ہے تو میوزک ہے. پھر وہ تھوڑا بڑا ہوتا ہے, اس کو ایک آپ ٹیپ دے رہا ہے تو اس میں میوزک ہے. وہ گیمز کھیل رہا ہے اس میں میوزک ہے. گھر کے اندر ٹی وی کی شکل میوزک ہے, ہینڈ سیٹس کے اندر ڈائلر ٹونز میوزک ہے, رنگ ٹونز میوزک ہے. آپ کو لیپ ٹاپ پہ چاہیے تو گانے چاہیے, گاڑی میں چاہیے تو ایک سسٹم چاہیے جو آپ کو میوزک دے, مختلف قسم کے ڈالبی اور سراؤنڈ ساؤنڈ, چینل 5, چینل 10 اور یہ دے, اور موسیقی کے آلات, گانے والیوں کی آوازیں ہر جگہ عام ہو رہی ہے. ہماری شادی ہو, ہماری بیاہ ہو, حتیٰ کہ افسوس کے میتوں میں بھی لوگوں کو دیکھا جا رہا ہے کہ آج کل بجا رہے ہیں. ایک آدمی چلا گیا تو کم از کم اب تو عبرت ہو, وہاں بھی چل. تو آلات موسیقی جب عام ہو جائیں گے, گانے والی عام ہوں گی, تو پتھروں کی بارش ہوگی, زلازل آئیں گے, زمین کھلیں گی, انسان دھس جائیں گے. اور زمین کا کھلنا, خسف جس کو کہتے ہیں زمین کا دھس جانا, یہ بھی زلزلوں کی قسم ہے. نیچے سے اندر سے حرکت ہوتی ہے زمین میں اور زمین دھس جاتی ہے. کبھی وہ اوپر کے حصوں کو خراب کرتی ہے, کبھی نیچے زمین دھس جاتی ہے, کبھی جگہ سے ہٹ جاتی ہے, کبھی بستیوں کو نگل لیتی ہے, کبھی بستیوں کو اٹھا کر پھینک دیتی ہے, یا کبھی آتش فشاں کی شکل میں پڑتی ہے, یا کبھی سونامیوں کی شکل میں شہروں میں گھس جاتی ہے جہاں کسی نے پانی کے آنے کا کبھی تصور بھی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین, اگر آپ کو اس ویڈیو سے کوئی فائدہ ہوا ہے اور آپ کو لگتا ہے اس ویڈیو سے دوسرے بھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں, تو میں آپ سے اپیل کروں گا, گزارش کروں گا کہ آپ ہمارا تعاون کریں, ہمیں ڈونیٹ کریں, تاکہ ایسے ویڈیوز ہم بنا کر دوسروں تک پہنچا سکیں, جس کا فائدہ آپ بھی اٹھائیں اور دوسرے لوگ بھی اٹھائیں. آپ کی رقم جو ہے ہمارے بینک اکاؤنٹس میں جمع کر سکتے ہیں, ویسٹرن یونین اور دوسری ایسی سروسز کے تھرو بھیج سکتے ہیں. مزید آپ کو اگر کوئی تفصیلات چاہیے تو آپ خواجہ علیم الدین سے, جو کہ ایڈمنسٹریٹر ہے اسلامک ریسرچ سینٹر کے, ان سے کانٹیکٹ کریں. انشاءاللہ عزیز وہ آپ کو اور بھی تفصیلات دیں گے. آپ ہمارا تعاون ڈونیشن, زکوٰۃ اور صدقات کے بھی ذریعے کر سکتے ہیں. اور ہاں, کوئی رقم چھوٹی نہیں ہوتی, اور یہ کام آپ کے لیے جو ہے ایک ثواب جاریہ, صدقہ جاریہ کی حیثیت رکھیں گا. اللہ تعالیٰ آپ کے مال میں, عزت میں, اولاد میں, خاندان میں برکت عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کسی نے ایک سوال کیا, ہاؤ ٹو اوائڈ اور اسٹاپ لسننگ میوزک. تو بہت دیکھیں میوزک کو کیسے بچے یا کیسے اپنے آپ کو روکے میوزک سننے سے. تو اس سے میں نے کافی سارے لیکچرز کے اندر بہت ساری باتیں کہی ہیں, ابھی وقت نہیں ہے کہ میں پوری باتیں کہوں, لیکن یہ کہہ سکتا ہوں کہ میوزک کے تعلق سے پہلے تو اس کی برائیاں کیا ہے آپ سمجھیں. اس برائی کو آپ سمجھیں گے تو انشاءاللہ عزیز آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ برائی ہے تو اس کو مجھے چھوڑنا ہے. تو انشاءاللہ جب برائی سمجھ میں آئیں گی تو چھوڑنا آسان ہے. جب تک برائی نہیں سمجھ میں آئیں گی, جب تک چھوڑنا بھی آسان نہیں ہے. سب سے پہلے اس کی برائی یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں کو پسند نہیں کیا. آلات جو بجائے جاتے ہیں, کیونکہ میوزک کی بات, آلات جو بجائے جاتے ہیں آپ نے بجانے والا آپ کو پسند نہیں کیا, سوائے دف کے, اور وہ بھی مخصوص مقامات پر. ٹھیک. دوسری چیز یہ کہ جب آپ ایسے آلات کو بجاتے ہیں تو بہت سارے صحابہ کا معاملہ, جیسے کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے اور کہتے ہیں کہ موسیقی دل میں نفاق پیدا کرتی ہے. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں دنیاوی اعتبار سے موسیقی کی لا تعداد نقصان ہیں, کئی نقصانات ہیں جو دانشوروں نے, پڑھے لکھے لوگوں نے, جانکار لوگوں نے جو جانتے ہیں انہوں نے لکھی ہے کہ اس کے بڑے نقصانات ہیں. اور ایک ایسا نشہ ہے جس کی کوئی حد نہیں, وہ لائٹ سے شروع ہو کے کسی بھی لیول تک جائے ختم نہیں ہوتا. تو لہٰذا اس کی برائی کو آپ سمجھیں. جب برائی کو سمجھیں گے تو یہ اوائڈ کر پائیں گے, ورنہ خالی یہ سوچیے کہ غلط ہے, شریعت نے کہہ دیا اوائڈ کرو, نہیں ہوگا. آپ اس کی قباحتوں کو بھی سیکھیں تاکہ آپ کو, جیسا کہ نیکی جب ہم کرتے ہیں, عمل کرتے, کیوں کرتے معلوم ہو تو عمل کرنے میں مزہ آتا ہے, ویسے برائی کو کیوں چھوڑنا معلوم ہو تو اس کو چھوڑنے میں تھوڑا پھر آسانی ہوتی ہے. یہ وہ چیزیں جو ہمارے معاشرے میں پائی جاتی ہے جو شرک ہے بذات. انشاءاللہ وہ نکات چند رکھوں گا, بہرحال مکمل میرے لیے مشکل ہے, لیکن چند رکھنے کی آپ کے سامنے کوشش کروں گا تاکہ انشاءاللہ عزیز ہم اس سے بچ سکے, یہی بہرحال ہمارا مقصد اور نیت ہو اس کے پیچھے. ٹھیک ہے. اللہ کے علاوہ کسی اور کو مدد کے لیے پکارنا یہ شرک ہے, لیکن یہ تو مسلمان کی پہچان ہے. یا اللہ مدد کہنے کو شرم آتی ہے اس سے, اور لوگوں کی حد یہاں تک ہو گئی کہ جب کچھ لوگ کہتے ہیں اللہ سے مانگو تو کہتے ہیں تم اللہ والے ہیں, ہم فلاں والے ہیں. سبحان اللہ. کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اللہ کے علاوہ کسی کو پکارا؟ نوح کے نام سے, یا ابراہیم کے نام سے, یا موسیٰ اور عیسیٰ کے نام سے علیہ الصلوۃ والسلام؟
کیا کبھی پکارا اللہ کے علاوہ؟ کیا کبھی تعلیم دی اللہ کے علاوہ پکارنے کی؟ لوگ اللہ کے علاوہ پکارتے ہیں، یہ شرک ہے، یاد رکھیں یہ اللہ کی رب ہونے میں شرک ہے کہ اللہ رب ہے، وہ جانتا ہے تمام کے حالات، آپ کہتے نہیں دوسرے بھی جانتے ہیں ہمارے حالات۔ اسی طرح جو ہے انگوٹھیوں کا، تاگوں اور دھاگوں کا پہننا، چاہے وہ لوہے کے ہو یا سکے ہو یا موتی ہو یا سیپی ہو یا کنکر ہو، اس کا پہننا یا پتھر ہو، اور یہ تصور کرنا یہ حفاظت لاتے ہیں، حفاظت کرتے ہیں، ہمارے کو محفوظ رکھتے ہیں یا بلاؤں کو دور کرتے ہیں، آفت اور مصیبتوں کو ٹالتے ہیں، یہ بھی شرک ہے، یہ شرک اکبر ہے، پورے بڑے شرک ہے۔ لیکن آج اس کے بغیر تو مسلمان کی پہچان نہیں ہے، گوئی شرک کو ہم نے شناخت بنا دیا، اپنی پہچان مان دی۔ رسول اللہ جو فرماتے ہیں، مسند احمد کی روایت ہے، من علق تمیمۃ فقد اشرک، جس نے تعویذ پہنا اس نے شرک کیا۔ ہمارے بڑے تو ایسے ہی کرتے ہیں، یہ ہمارا طریقہ ہے، تو آپ رسول اللہ کے طریقے پہ چلتے ہیں، بڑوں کے طریقے پر چلتے ہیں؟ سوال یہ ہے کیا وہ غلط ہے؟ اب بولنے مت لگائے، رسول اللہ نے فرمایا جو گزر چکے ان کے بارے میں برا نہ کہو، چھوڑ دو، جو حال ہے وہ دیکھیے۔ لیکن لوگوں کا معاملہ یہ ہے جب کہا جائے سچ یہ ہے تو بولتے کیا وہ جھوٹ ہے۔ ان کی مثال ایسی ہے، کوئی کہے امپیریل لانس میں ایک پروگرام رکھا گیا ہے 10 روزہ، آپ کہیں گے وہ فلاں ہال میں نہیں ہے، بھائی نہیں ہے امپیریل میں ہے نا، نہیں فلاں ہال میں نہیں، ارے بھائی نہیں امپیریل میں ہے، جب یہ بتا دیا گیا تو اب وہاں نہیں ہے، وہاں نہیں ہے، وہاں نہیں بولنے کی ضرورت نہیں ہے اس کو۔ اب وہ غلط تھے کیا، وہ غلط تھے کیا، وہ اب سب کو غلط بول کے اب سچ ثابت کروں میں، جبکہ سچ بول دیا گیا تو سب غلط ہے، سمجھ جائیے، اصول بتا دیا گیا۔ لیکن آج تاگے دھاگے سیفی موتی کنکر ان کی کیا بساط اور کیا اوقات، ارے یہ تو تاگے دھاگے پھر بھی سمجھ میں آتا ہے، سبزیاں نیمبو مرچی، ایک لیمبو جس کو ہم اگائے، جس کی حفاظت کھیتوں میں ہم کرے، جس کے کیڑے مکوڑے ہم مارے، بازار میں آ گیا 7 دھاری 9 دھاری ہو گیا، گھر پہ لٹک گیا، سبحان اللہ حفاظتیں کر رہا ہے لوگوں کی، مصیبتیں ٹال رہا ہے، مشکلوں کو دور رکھ رہا ہے، دکان اور مکان میں خیر و برکت لا رہا ہے، وہی لیمبو جس کی محنت مشقت مہینے کی کیڑوں سے بچانے کے لیے اس جھاڑ پر، چڑیوں سے اس کی حفاظت کی، کیڑے مکوڑوں سے علائق پڑ جاتی تھی، وہ لیمبو جب لٹک گیا سبحان اللہ، وہ انڈا جو مرغی دیتی اس کو ہم پالتے ہیں، اگر کوئی راستے پہ رکھ دے تو بم بن جاتا ہے، کوئی ادھر سے جاتا ہے اور کوئی ادھر سے جاتا ہے انڈا۔ تعجب ہے، وہ قوم جو اللہ کی ایسی مخلوقات سے ڈرتی ہے، اللہ انہیں ایسی جگہ جھکاتا بھی ہے، اللہ سے ڈر چھوڑ کر ہی ڈر ہے۔ یہی حالات ہے ہماری، یہی حالات اس قوم کے حالات بتا رہا ہوں، یہ رکی ایسی حالات نہیں کسی گاؤں کے کسی قصبے میں یہ واقعہ ہوا، یہ آج نکلیے اس بستی سے لے کر یہاں سے وہاں تک یہ چیز عام ہے، عام، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو شرک کہا، یہ شرک ہے، یاد رکھیے، تھوڑا تو غور فکر کیجیے، جو دھاگا ہم بنائے، جس کی کاٹن ہم اگائے، جس کی کپاس ہم لگائے، اس کی حفاظت ہم کریں، جب ہاتھوں پہ چڑھ جائے لال پیلا کالا ہرا اور ادا تو ہماری حفاظت کرنے لگے، کیسے ہو سکتا ہے؟ تھوڑی عقل ماری گئی ہے کیا؟ عقل بھی تو کوئی چیز ہوتی ہے، اگر واقعی میں دھاگے حفاظت کرتے تو ہم کو پولیس اور انتظامیہ کیا ضرورت تھی، سب دھاگے ہی باندھ دیتے ہر جگہ، کام ختم ہو جاتا۔ اسی طرح بہرحال اسی طرح جو ہے اللہ کے علاوہ دوسروں کے لیے قربانی کرنا، اب ہم کہتے ہیں قربانی ہم کہاں کرتے اللہ کے علاوہ، قربانی تو اللہ کے لیے کرتے ہیں، لیکن کس کے نام سے ہوتا ہے؟ محلوں میں بستیوں میں بکریاں چھوڑ دیے جاتے ہیں، ارے بکرا یاد مت لگا فلاں کا ہے، وہ اللہ کے نام لے کے ذبح ہوتا ہے، لیکن نیت کیا ہے، کس کے طرف منسوب ہے، وہ اس کا ہے، وہ اس کی قربانی، یہ بھی شرک ہے۔ تو ایسے جانوروں کی قربانی کرنا، چاہے وہ زندہ ہو یا مردہ انسان ہو، جس کی نیت سے یا نام سے کرنا، یاد رکھیے یہ بھی شرک ہے، اور یہ شرک اکبر میں سے ایک قسم ہے، بڑا شرک ہے، یاد رکھیے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح جو ہے اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم کھانا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے اللہ کے علاوہ کسی قسم کا اس نے شرک کیا، تو اللہ کے علاوہ کسی کی قسم کھانا یہ بھی شرک ہے، یہ بھی شرک ہے، 5 منٹ بعد یہ بھی شرک ہے۔ اسی طرح جو ہے اللہ کے علاوہ کسی اور سے پناہ مانگنا یا ان سے دعائیں کرنا، یہ بھی شرک ہے۔ اللہ کے علاوہ کسی اور سے پناہ مانگنا یا دعائیں کرنا، چاہے اولاد کی ہو، تھوڑی سی اگر ایک مسلمان قرآن و سنت کی تعلیم حاصل کرے اور اس کا مطالعہ کرے تو یہ پتہ چل جائے گا کہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جو آپ کی دعائیں سنتا ہے، چاہے اولاد کی ہو، مصیبت کی ہو، پریشانیوں کی ہو، وہ رب ہے جو اولاد دیتا ہے، جس کو چاہے دیتا ہے، جس کو چاہے نہیں دیتا ہے، جس کو چاہے لڑکے دیتا ہے، جس کو چاہے لڑکیاں دیتا ہے، جس کو چاہے دونوں دیتا ہے، جس کو چاہے نہیں دیتا ہے، اس کی مرضی ہے، اس کی مرضی، مالک ہے، مالک کی مرضی ہو جو چاہے کرے اپنی مخلوق کے ساتھ۔ بہرحال تو یہ تصور رکھنا دعائیں کرنا کسی اللہ کے علاوہ یہ بھی شرک ہے۔ اسی طرح جو ہے سوال یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں اور صحابہ کی زندگی کا کوئی ایک عمل تو مجھے بتائیے جہاں انہوں نے یہ کام کیا کہ کسی کے ذریعے مانگا، زندہ یا مردہ، یا خبروں پر جا کر، یا جو ہے کسی اور نبی کے، یا جو ہے شہداء اور صالحین کی خبروں پر جا کر مانگا، مجھے بتائیے ایک واقعہ، میں محتاج ہوں ایک صحیح واقعے کی۔ یہ شرک عام ہو چکا ہے کہ اللہ کے علاوہ دوسرے بھی دیتے ہیں،
اور جب کوئی کہے تو بہت برا لگتا ہے، یہ کریں گے وہ کریں گے. سوال یہ ہے اللہ کی کتاب، اس کے رسول اللہ کی کوئی دلیل تو لاؤ. اصل یہ ہے ہمارے لیے بنیاد. اگر اس میں نہیں ہے تو وہ دین نہیں ہو سکتا. چاہے دنیا کی پوری امتیں کرنے لگے یا پوری قوم کرنے لگے، وہ غلط ہے. اور اسلام یاد رکھیے کہ ایسی چیز، ایسی شریعت ہے جو یا تو باقی رہیں گی یا تو ٹوٹ جائیں گی. یہ کانچ کی سلاخ ہے، یا تو عمل ہوا، حکم رہا، یا حکم ٹوٹا. یہ نہیں کہ ابر کیسا گیٹ پہ مار کے سیدھا کر دیا یہ سیدھا ہے. تو شرک ہوا یا توحید پر ہے، اب دونوں میں سے کوئی چیز. مشرک رہ کر بھی توحید پر، توحید رہتے ہوئے مشرک، یہ نہیں ہو سکتا. تو یہ بھی ایک شرک ہے. اور یہ سمجھنا کہ کچھ دیتے ہیں، یہ بھی ایک شرک ہے. اسی طرح جو ہے جادو کا کرنا، اس کا سیکھنا سکھانا، یہ تمام چیزیں کفر ہے اور انسان کو شرک کراتی ہے. اسی کے ذریعے بہرحال ایک عنوان میرا آئے گا، اس میں تفصیلات انشاءاللہ میں اس کی دوں گا. 29 رمضان کو میں سمجھتا ہوں عنوان میرا ہے، 29 کی شب کو بہرحال. اسی طرح جو ہے جو خواہشات پر چلنا، شریعت اور اسلام کو چھوڑ کر اپنی خواہشات پر چلنا، اس کو بھی اللہ نے کہا کہ کیا تو نے ایسے ایک شخص کو دیکھا ہے نبی جس نے اپنی خواہشات کو رب بنا لیا ہے؟ تو خواہشات پر چلنا یہ بھی شرک ہے، یاد رکھیں. ہم شریعت کے تابع اسی لیے مسلمان ہیں، تو ہمارا کام ہے کہ ہم مکمل طور سے اسلام کی تابعداری کریں اور اسی پر چلیں. اسی طرح جو ہے اللہ کے علاوہ کسی اور سے دعائیں مانگنا اور وہ عمل جو خالص اللہ کے لیے کسی اور کے ساتھ کرنا، یہ بھی شرک ہے، یہ بھی شرک ہے. اسی طرح جو ہے لوگوں کو دیکھنے کے لیے، دکھانے کے لیے کام کرنا، ریاکاری کرنا، یہ بھی شرک ہے. رسول اللہ فرماتے ہیں من صلی یرائی فقد اشرک، جس نے دکھاوے کی نماز پڑھی اس نے شرک کیا. ومن صام یرائی فقد اشرک، جس نے دکھاوے کے لیے روزہ رکھا شرک کیا. ومن تصدق یرائی فقد اشرک، جس نے دکھاوے کو صدقہ دیا اس نے شرک کیا. آج شرک کا کیا معاملہ ہے؟ اس قسم کے کیا معاملہ ہے آج کہ لوگ روپیہ بھی دیتے ہیں تو چاہتے ہیں کہ وہ اخبار میں آئے، لوگ جانے میں نے کیا یہ کام. اللہ کے لیے قربانی بھی ہو رہی ہے تو جانور کے ساتھ وہ کھڑا ہے. اب جانور کی عزت اس سے ہو رہی ہے، اس کی عزت جانور سے مجھے نہیں پتا. یہ حالات ہیں ہمارے دکھاوے کے معاملے میں. ریا، الریا شرک، رسول اللہ ریا شرک ہے. ٹھیک، یہ بھی ایک قسم ہے. اس سے ہم دیکھتے ہیں اکثر لوگ ملوث ہیں. اسی طرح جو ہے چیزوں پر صلیب کا نشان بنانا یا ٹیکے لگانا اس نیت سے کہ اس کی حفاظت کریں گے، یہ بھی شرک ہے. آج یہ شرک اتنا عام ہے، ہر پیدا ہونے والا بچہ پیدا ہوتی ہے اس کے ہاتھ میں کیا ڈال دیے گا؟ 2 کالے گوٹ. یہ کیوں؟ نہیں وہ بچہ بہت خوبصورت ہے نا، اس لیے. اسی طرح جو ہے نظر نہ لگے ایک ٹیکا. سوال یہ ہے وہ کاجل جس کو ہم بھاپ دے کے نکالے، کبھی غلط بھاپ سے نکلا ہوا اور بنا ہوا اصلی تیل یا گھی کا نہ ہو تو آنکھیں خراب کر دے، وہ کاجل اگر سر پہ لگ جائے تو حفاظت کرنے لگا. نظر نہ لگے پیارے کو میرے. اندازہ لگائیے وہ لڑکا تو بہرحال بڑا ہو کر جو بنے گا، اگر وہ ماں اور باپ اس عقیدے پہ مر گئے تو وہ تو جہنم میں جائیں گے سیدھا. یہ ٹیکوں کو سمجھتے ہوئے تمہاری حفاظت کریں گے، اور جھاڑوؤں سے نظر اتارتے ہوئے کیا یہ جھاڑو حفاظت کریں گے آپ کی؟ اور چپلوں پر اپنی قسمت سمجھتے ہو کہ ان کی سیدھا اور الٹے ہونے سے تقدیریں بدلتی ہیں. افسوس اس امت کے لیے جو امت دنیا کو توحید کا پیغام سنانی آئی تھی، وہ امت خود بدترین شرک میں آج ملوث ہے. کیا یہ حفاظت کریں گے؟ تاگے دھاگے سیپی اور یہ ٹیکے اور منکے اور موتیاں ڈال دیتے ہیں بچوں گلے میں. یہ بھی یاد رکھیں شرک کی قسم ہے. اسی طرح جو ہے گھروں پر کسی چیز کا لٹکانا، چاہے وہ لیمبو بھلاو یا اس قسم کی چیزیں ہو، اس نیت سے کہ حفاظت کرے، یہ بھی شرک ہے. یہ بھی شرک ہے. چھوٹی سی چیز ہے، سکے ٹھوکتے ہیں، تعویذات لگاتے ہیں، پتھر باندھتے ہیں اور کیا کیا نہیں کر رہے ہیں. یہ سب تمام شرک کی اقسام ہیں. یاد رکھیے یہ عقیدے کو بودھ اور بیکار کر دیتا ہے، یہ آپ کے اللہ سے توبہ کو ختم کر دیتا ہے. رسول اللہ فرماتے ہیں اللہ انسان کو معاف کرتا رہتا ہے جب تک کہ انسان اللہ اور اپنے بیچ میں آڑ نہ لائے. صحابہ نے کہا اللہ کے رسول آڑ کیا ہے؟ کہا شرک آڑ ہے. اگر تم شرک کرو تو اللہ توبہ بند کر دیتا ہے وہاں کرنا. تو شرک سے توبہ قبول نہیں ہوتی. اور ایک روایت میں فرمایا، طبرانی کی روایت ہے، بدعت سے جو انسان کے اعمال جو ہے توبہ قبول نہیں ہوتی، اور شرک سے اس کے اعمال قبول نہیں ہوتے. تو توبہ بھی بند، اعمال بھی ختم ہو جاتے، برباد ہو جاتے. اسی طرح جو ہے سورج یا چاند کے آنے جانے سے اور زمین کے گردش کے اعتبار سے یا کسی ستارے کسی بروج میں داخل ہونے سے اگر وہ شخص یہ سمجھے کہ واقعی میں اس سے کچھ فرق آتا ہے تقدیر پر، نکاح پر، اولاد پر، تو یہ بھی شرک ہے. کیسی عجیب بات ہے، یہ امت آج اس نے ملوث ہے. یہ شرک تو ابراہیم علیہ السلام کی قوم کا شرک تھا کہ سورج کے آنے جانے سے فلاں فلاں سمجھتی. آج مسلمان وہ شرک کر رہا ہے. اور یہ کوئی بہت دور کی بات نہیں. گھر میں نکاح ہے تو نکاح کب کیا جائے؟ تو جنتری لائی جاتی ہے. قمر ہے یا عقرب ہے، چاند ہے یا اسکارپین بولتے عقرب، بچھو جو ہوتا ہے کہ نشان ہوتا ہے، کہیں وہ تو نہیں ہے. اس دن شادی کرنے سے شادی ٹوٹ جاتی ہے، طلاق ہو جاتی ہے، فلاں ہو جاتی ہے، یہ میل نہیں ہوتا، وہ میل نہیں ہوتا ہے. کہاں سے لائی یہ سب باتیں؟ ایمان والوں کے طریقے نہیں، یاد رکھیے. تو یہ سمجھنا سورج اور چاند کے آنے جانے سے، گردشوں سے کچھ تقدیر پر یا معاملات پر یا حالات پر فرق ہوتا ہے، یہ بھی یاد رکھیے شرک کی قسم ہے. اسی طرح رسول اللہ فرماتے ہیں بدشگونی شرک ہے. بدشگونی، فلاں کام کرنے سے اب مت کرو اس لیے کہ فلاں ہو جائے گا، یہ بھی شرک ہے. رسول اللہ فرماتے ہیں جس نے کسی بدشگونی کی وجہ سے کوئی کام نہیں کیا اس نے بھی شرک کیا. اور بدشگونی نکالنا ہم دیکھتے ہیں آج کے معاشرے میں عام چیز ہے. شروع کرو.
عام چیز ہے اس معاشرے کے اندر، تو بس شگونی مت نکالیے، یہ بھی بڑا جو ہے سنگین گناہ ہے۔ تو بہرحال یہ چند باتیں تھی مختصر سی جو میں نے کوشش کی آپ کے سامنے شرک جو چلتا ہے وہ رکھوں۔ بس ایک چیز آخر میں کہوں گا، شرک یہ دنیا کا سب سے بدترین گناہ ہے، اس کے لیے اللہ سے اپنی توبہ کرے اور کبھی جو ہے اس زندگی میں نہ کرے، خود کو بھی اس سے بچائے، اپنی آل اولاد کو بچائے، اپنی نسلوں کو تعلیم دے توحید پر رہنے کی، اور اللہ سے ہمیشہ دعا کرے اے اللہ جو شرک ہوا ہے اسے معاف کر، اور آنے والی زندگی میں ہم سے تمام قسم کے شرک کھلے اور چھپے سے ہماری حفاظت کر، ہماری نسل اور آل اولاد کی اس سے جو ہماری حفاظت کر، اور جو ہمیں جو اب تک زندہ رکھے ایمان اور اسلام پر جو زندہ رکھ، اور ہمارا خاتمہ ایمان اور توحید پر ہو۔ یہ دعا اپنے رب سے جو ہمیشہ کرتے رہنا چاہیے، اور ایک شرک جیسے قبیح اور بدترین گناہ سے اپنے آپ کو اور اپنی نسلوں کو بچائیے، جو کہ آج اس معاشرے میں ناسور کے جیسا یا دیمک کے جیسا لگ چکا ہے، جو لکڑی کو کھا رہا ہے۔ بہرحال اللہ سے آخر میں دعا کروں گا اللہ رب العزت کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق دے، جب تک زندہ رکھے اسلام اور ایمان پر زندہ رکھے، اور ہمیں توحید پرست بنائے، اور شرک کی ہر قسم سے ہماری حفاظت کرے، ہماری نسلوں کے اس معاشرے کی حفاظت کرے، اور تمام انسانوں کو توحید کی جو ہے سمجھ دے، تاکہ وہ توحید پر چلے، توحید پر رہے، اور ہمارا تمام کا خاتمہ توحید پر اور ایمان پر ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین۔ ان کو جیسا پسند مشورے دو، گائیڈ کرو، صحیح غلط جا رہا ہے حرام کی طرف جا رہا ہے تو روکو، وہ ایک الگ بات، لیکن اگر حلال میں دو چوائس ہے تو کیوں آپ ایک چوائس کے پیچھے پڑے؟ میں بول رہا ہوں تو کالا رنگ پہنے گا، میرے کو کالا پسند نہیں، بیٹا بول رہا میرے کو پسند نہیں کالا رنگ، اٹس سو سمپل، اتنا ہی سادہ ہے، میرے کو نہیں پسند۔ باپ کو تم رکھنی، پھر ماں بھی پریشر لا رہی، پھر ڈپریس کر دے رہے، اس کو ماں روتے کھڑی ہوئی، تم ابا کے نہیں سنتے، کالا نہیں بن رہے، پھر وہ کالا پہن کے گھوم رہا جو اس کو پسند ہے، پوری زندگی وہ خوش نہیں ہے اپنی زندگی سے، اور خاص طور سے بر صغیر میں ہمارے ممالک میں اس کا فقدان بولتے ہیں، اس چیز کی بڑی کمی ہے کہ بچوں سے مشورہ لیا جائے، نسلیں بہت مختلف جاری جاتی ہیں، حالات بہت مختلف جا رہے ہیں۔ میں نے لوگوں کو ان کو کنٹینیوس پریشرائز کرنے کی وجہ سے بچوں کو دین چھوڑتے ہوئے دیکھا، ملحد سمجھتا ایتھیسٹ بنتے دیکھا، صرف اس لیے کہ انہوں نے اپنی چوائسز کو تھوپا، جو کہ حلال میں دو چوائسز، حرام کا تھا ہی نہیں آپشن۔ بچے نہیں بولتے ہم کو حرام کرنا ہے، حلال کی دو چوائس میں آپ نے اپنی چوائس تھوپی، بچے کو لگا یہ دین ہے، میرے باپ کی دینداری اس کو مجبور کرتی ہے، لہٰذا یہ دین جو ہے یہ فطری دین نہیں ہے، انہوں نے دین کو چھوڑ دیا۔ حالات بہت مختلف جا رہے ہیں، نسلوں کو پکڑ کے رکھنا ہے، میوچل انڈرسٹینڈنگ، کوآرڈینیشن، کوآپریشن کا زمانہ چل رہا ہے۔ بات کرو، بات سنو، مشورے دو، مشورے لو، پوائنٹس ڈسکس کرو، کنکلوژنس کی طرف جاؤ۔ یہ نہیں کہ میں نے بول دیا یہ ہونا ہے بس۔ پہلا زمانہ تھا نا، لوگ گھر میں بڑا سرپرست ہوتا تھا، آنکھ بند کر کے بیٹھے رہتا تھا، کہنا پڑتا تھا وہ تایا یہ کام کرنا، تایا ایک بار آنکھ کھولتے تھے خالی، نہیں شٹر بند، اب سب کو پلٹ کے جانا ہے، ان کا آنکھ بھی نہیں کھلتی، اور اب نہا نہیں بولتے، اب چلو اب ایسا حال تھا۔ ابھی ویسا نہیں، بچے کیسے معلوم آپ کو، تایا کی آنکھ بند ہے نا، جو کرنا ہے کل آنکھ کھولیں گے دیکھیں گے، گھر کا سرپرست ہے نا، کھولیں گے دیکھیں گے نا، آپ پوچھنا چاہیے ان سے کچھ۔ جب تایا آنکھ کھولے تو بچہ کھڑا اور بیوی بھی کھڑی، اس کے دو بچے بھی سامنے، یہ کب ہوا؟ ہو گیا، تم سے کون پوچھ رہا؟ زمانہ بدل گیا، اب پھر آنکھ بند ہو جائیں گی تمہاری، بند کرو ناراض ہوگی، کھولنا بھی کبھی تو، ہم کو کیا لینا کھلی والی۔ زمانہ یاد چکا ہے بھائی میرے، یہ ہو رہا ہے۔ آپ گورنمنٹ آفس چلے جائیے، گورنمنٹ میرج بیورو چلے جائیے، جہاں کورٹ میرجز ہوتی ہے، وہاں کے حالات دیکھ لیجیے۔ لوگ واٹس ایپ کرتے ہیں، یہ بچی کا شادی وہ بچے سے ہو رہی، یہ بچی کی شادی وہ بچے سے ہو رہی، اس سے کچھ نہیں ہوتا۔ یہ بہت پرانا ٹوٹا ہوا باندھ اور ڈیم ہے، یاد رکھیے، یہ کریک نہیں ہے، یہ پھٹ گیا ڈیم پورا۔ ہم سمجھنے کو تیار نہیں، ہم سمجھنے کو تیار نہیں۔ جب بچے ایسے سٹیپس لیتے تو ہم پچھتا رہے ہیں، لیکن ہم نے ان کو وہاں تک لے گئے پکڑ کے گلا، وہ نہیں ہم سوچتے۔ خوش رہنے دیجیے لوگ، کیونکہ یہ لوگ پچھتا رہے تھے۔ I wish I had let myself be happy، خوش میں اپنے آپ کو رکھتا ہوں، تو لہٰذا ان کی چوائسز کا دھیان دیجیے، یاد رکھیے۔ بڑوں سے بچوں کو کہوں گا، بڑوں سے بات کرو، کوئی چیز ان کی پسند نہیں تو بڑوں سے کہوں گا ان کو نصیحت دو، ان کی بات سنو جب وہ کرتے ہیں۔ دونوں سے کہوں گا مل کر کام کرو یار، کوئی خوش رہے، خوشی کے لیے تو کرتے ہیں نا۔ میں نے دیکھا اپنے بچوں کو اتنا ناراض کرتے، دھکے دھکے پر تکلیف دیتے ہوئے پرورش کرتے ہو، یہ نہیں پہننا ہے تو نے یہی پہننا ہے، یہ اسکول نہیں جانا تو نے یہی جانا ہے، یہ سائیکل نہیں چلانا تو نے یہی چلانا ہے، یہ کھانا نہیں کھانا تو نے وہی کھانا ہے، وہاں نہیں جانا تو نے یہی جانا ہے۔ بھلا کتنا تم اس کو تنگ کرو گے یار، پوری زندگی اس کو وہ کر دو گے، پچھتاؤ میں لا دو۔ یہ اسلام کے بھی خلاف ہے، معلوم آپ کو۔ اسلام میں رہنمائی کرنا ہے بچوں کی، رہنمائی کے نام پہ ان کو روبوٹ بنا کے پروگرامنگ کر کے نہیں چلانا ہے ان کو۔ ان کے اپنے چوائسز ہوں گے، اچھے اور برے پسند کریں گے وہ، کوئی چیز پسند آئیں گی، کوئی چیز ناپسند آئیں گی، والدین کو نہ اور ہاں بول سکتے ہیں وہ، یہ ان کی توہین نہیں ہے۔ ماں باپ کی نافرمانی نہیں ہوتی کوئی چیز کی پسند کو نہ اور ہاں بولنا۔ ہم لوگوں کے پاس تو یہ سمجھا جاتا ہے باپ کی پسند کو نہ بول جاؤ تو نافرمان، باپ کا نافرمان، ماں کا نافرمان، جنت میں نہیں جائیں گے۔ ارے بھائی تیرے لیے جنت ہی بند کر دے رہے اس کے لیے، تو کیا ہی تو ایسا کرتے نا، اس کو لگتا ہے یہ جو ہے نا مذہب جو ہے نا یہ ایک پیراسائٹ بن گیا، یہ ایک ایسی چوک بن گیا جو میرے آنکھ پہ چٹکا ہوا ہے تو اکھاڑ کے پھینک دیتے تھے۔
بولتے جوک نہیں چاہیے مجھے کھلی زندگی آزاد دینا. اسلام نے جو آزادی دی بچھا دو ان کے سامنے. حلال میں چوائسز ہے, ان کو آپشن لینے دو جو لینا ہے. ہاں حرام کی طرف جائے تو روک. حلال میں ساری چوائسیز کھلی ہے ان کے لیے. غلطی کر رہے ہیں مشورہ دو, کچھ غلطیوں کو کرنے دو ان کو معلوم ہوگا کہ آنکھ کے نزدیک ہے تو چٹکا لگتا. ایسی غلطی نہیں کہ اس کے وہ آنکھ جل کے ختم ہو جائے, مطلب یہ کہ ایسی غلطی جو کر کے واپس آ سکتے ہو, ٹھیک ہے آپ کی مرضی, دیکھو ہو سکتا ہے نہیں وہ مسئلہ کر سکتا ہے آپ کو, ایسا کرنے دو. اور جب وہ غلطی کر کے آئے تو یہ مت بولو ہم تو پہلے سے بول رہے تھے, یہ کر کے وہ زخم کے اندر اور نیا چاقو گھسا کے مرچی نمک مت ڈالو. اب یہ کہو کہ میرے بیٹے میں اس وجہ سے نہیں بول رہا, چلو ماشاءاللہ آپ کو سمجھ میں آئی, اللہ کا شکر ہے, چلو آ جاؤ یہ ہونا. اب انتظار میں بیٹھے بیٹھے کیا ہو رہا تمہارا, اچھا چل رہا ہے 2 دن اور اچھا چلیں گے, سرکاسٹک ہے. اب وہ گر بھی جائیں گا ختم بھی ہو جائیں گے تو کبھی نہیں بولیں گے وہ ہارا آپ سے. یہ کرنا پڑے گا, دنیا ایسی چلتی ہے, ہمیں وہ کرنا ہے. خوش رکھتے اپنی چوائسز مت کھو, کیونکہ مرتے وقت لوگوں نے اظہار کیا کاش کہ میں اپنے آپ کو خوش رکھ پاتا. خوشی کے لیے سب کرتے ہیں, لہٰذا حلال کے اندر جو آپشنس ہیں لینے دیجیے اپنے بچوں کو, کرنے دیجیے ان کو کام. لیٹ دیم بی ڈیسائڈر, لیٹ دیم بی ڈیسیژن میکرز, طے کرنے والے بنا دو, ان کو بنا دو کہ وہ فیصلے کرے اپنی زندگی میں. اور کچھ فیصلے چھوڑو ان کے اوپر, پوچھو ان سے فیصلہ کیوں لیا, تاکہ وہ بھی خوش رہے اپنے فیصلے پر, ہم بھی خوش رہے کہ ہم نے اپنی آنکھ بند ہونے سے پہلے دنیا میں ایک نسل کھڑی کر دی جو اپنے قدموں پہ کھڑی ہو سکتی ہے, ورنہ مرنے تک یہ فکر رہیں گی اس کو کون سنبھال لیں گا میرے بعد کی, تو بہو بھی ویسے لاتے تو سنبھال لینا بیٹا, مطلب عورت نے سنبھالنا کہ اس کی شوہر کیوں نہیں ڈیولپ کرے اپنے بچوں کو کہ وہ سنبھالنے والے بنے, وہ اس اپنے قوم کے, وہ اپنے ملک کے رہنما اور لیڈرز بنے, دنیا کو چلانے والے وہ لیڈرز بنے والے. وہ تبھی ہوں گا جب ان کو آپ خوش رکھو, ان کو آپ چوائسیز لینے کے آپشن دو, ان کو آپ سمجھداری ڈیولپ کرو, ان کی غلطیوں کی اصلاح کرو, ان کو نصیحت کرو. تو بچوں سے کہوں گا وہ جو ہے بڑوں کے مشوروں کو سنیں اور سمجھیں. بڑوں سے کہوں گا ان کی خواہشات کا خیال رکھتے ہوئے کام کریں. کہ گناہ کرنے سے انسان اپنے آپ سے غافل ہو جاتا ہے. 5ویں چیز جو گناہ کرنے کا اثر اور نتیجہ ہوتا ہے وہ یہ ہے, جو ہمیں ملتا ہے وہ یہ ہے کہ گناہوں کی وجہ سے انسان جو ہے پریشان حال اور حقیقی چین و سکون سے جس کو کہیں گے محروم ہو جاتا ہے. انسان گناہ کرنے سے نتیجہ کیا ہوتا ہے, گناہوں کی وجہ سے انسان پریشان اور حقیقی اطمینان سکون اور چین چھین جاتا ہے. تو گناہ کرنے سے انسان میں پریشانی آتی ہے اور حقیقی ریل سینس میں سکون اور چین سے انسان کیا ہوتا ہے, دور ہو جاتا ہے. یاد رکھیے جس کے تعلق سے اللہ رب العزت فرماتا ہے, یہ سورہ طٰہٰ سورہ نمبر 20 آیت نمبر 124 125 126 ہے. اللہ فرماتا ہے کہتا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. اللہ فرماتا ہے کہتا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي, کہ جو میرے ذکر سے اعراض کرتا ہے, منہ موڑ لیتا ہے, فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا, تو میں دنیا میں اس کی معیشت, اس کی روزی روٹی برباد کر دیتا ہوں. اللہ کہہ رہا ہے جو میرے ذکر سے دور رہتا ہے, اللہ فرما رہا ہے, تو میں اس کی دنیا کی زندگی کو تنگ کر دیتا ہوں. معیشت ضنکا, معیشت کہتے دنیا کی زندگی میں جو چیز وسائل لگتے جینے کو, مال دولت روپیہ پیسہ اولاد طاقت صلاحیت صحت سب ہم برباد کر دیتا ہوں. تو اس کی دنیا کی زندگی ضنکا سخت کر دیتا ہوں, چھوٹی کر دیتا ہوں, کس دیتا ہوں, جکڑ لیتا ہوں, اس کو دبا دیتا ہوں اور تنگ حال کر دیتا ہوں. تو اللہ کے ذکر سے دور رہنے کا نقصان دیکھیے. اب اللہ کے ذکر سے مراد اللہ کی کتاب, اللہ کے ذکر سے مراد اس کے دین کے احکامات پر چلنا, اللہ سے ذکر سے مراد ہر کام سے پہلے اپنے رب کو یاد کرنا اور جو اس نے کہا وہ کرنا. یہ تو جب کوئی بندہ اپنے رب کے ذکر سے دور ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دنیاوی زندگی برباد کر دیتا ہے. اور یہ بربادی ہر بیماریوں کے ذریعے بربادی, بے سکون بے اطمینانی کے ذریعے بربادی, مال و دولت کی کمی کی بربادی, فصلیں لگتی ہے لیکن وقت پر اس کا جو ہے بکتی نہیں یا پیسہ نہیں آتا, اس کے اعتبار سے کمپنی اور فیکٹریاں آپ چلاتے ہیں, ورکرز اور لوگ اور مشنری آپ کے ساتھ, ہر طرح سے اللہ برباد کر دیتا ہے. آگے اللہ فرماتا ہے زن کا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى, اور یہ تو دنیا ہے, آخرت میں ہم اس کو اٹھائیں گے, اندھا اٹھائیں گے, اندھا اٹھیں گا, دیکھ نہیں پائیں گے. مطلب دنیا آخرت میں لوگ اٹھیں گے جو لنگڑے لولے جیسے بھی ہوں گے سب صحیح سالم ہو جائیں گے, وہاں سب پرفیکٹ ہو جائیں گے. لیکن وہاں اس بندے کو اللہ کیسے اٹھائیں گا, اعما, اندھا اٹھیں گا, نابینا اٹھیں گا. جب اٹھیں گا تو وہ کہیں گا قال ربی لما حشرتنی اعما, اے میرے رب. وہ بندہ کہیں گا اے اللہ مجھے تو نے اندھا کیوں اٹھایا, ایسا حشر کیوں کیا, میرا ایسا نتیجہ کیوں ہو رہا ہے میرے ساتھ. تو پوچھیں گا لما حشرتنی اعما, اے اللہ ایسا کیوں ہوا, وقد کنت بصیرا, جبکہ میں تو دنیا میں, اللہ فرماتا ہے وقد کنت بصیرا, جبکہ میں دنیا میں تو دیکھتا تھا. تو اللہ تو نے مجھے ایسا کیوں اٹھایا. تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب آئے گا, سنی کیا جواب آئے گا, قال كذلك اتتك
اللہ فرماتا ہے قال كذلك اتتك آیاتنا فنسیتها وكذلك یوم تنسى، اللہ فرمائیں گے کہیں گا تو چونکہ میری آیتوں کو دنیا میں بھلا چکا تھا، میری نشانیوں کو، میری کتاب کو، میری باتوں کو، میرے احکامات کو، میرے رسول کے احکامات کو بھلا چکا تھا، لہٰذا آج میں نے بھی تجھے بھلا دیا، اس لیے اندھا اٹھایا، چونکہ تو نے دنیا کے اندر میرے ذکر کو چھوڑ دیا، میری آیتوں کو جھٹلا دیا۔ مطلب آیتوں سے مراد اگر دوسری قوموں سے کوئی ہوں گے تو ان کی کتاب اور ان کے انبیاء کو انہوں نے جھٹلایا، وہ آیتیں تھیں۔ ہمارے لیے قرآن کو جھٹلایا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو جھٹلایا، اور قرآن کو جھٹلانا مطلب اس کے احکامات کو جھٹلایا، جو اس نے کہا نہیں کیا، جو حلال کہا اس کو حلال نہیں مانا، جس سے رکنے کا حکم دیا جس کو حرام کا حرام نہیں سمجھا، کرتے رہا، یہ مانا ہے۔ اللہ فرمائیں گا چونکہ تو میری آیتوں کو دنیا میں بھلا چکا تھا، آج میں بھی تجھے بھلا چکا ہوں، تیری کو ویلیو میرے پاس نہیں۔ اندازہ لگائیے اللہ رب العزت کے سامنے جو لوگ اندھے اٹھیں گے، یا پوری قیامت میں لوگوں کے سامنے جو لوگ اندھے اٹھیں گے، لوگ سمجھ جائیں گے یہ لوگ وہ ہے جن کو ان کے رب نے بھلا دیا، چونکہ یہ دنیا میں اپنے رب کو بھلائے ہوئے تھے، یہ دنیا میں اسلام پر عمل نہیں کرتے تھے، جو باتیں کہی گئی حلال کو حلال حرام کو حرام نہیں سمجھتے تھے، جو حکم دیا گیا کرنے کا نہیں کرتے تھے، جس سے منع کیا اس سے نہیں رکتے تھے، نتیجتاً آج ان کو اندھا اٹھایا گیا ہے۔ تو دیکھیے گناہوں کے مہلک اثرات، دنیا کی زندگی تنگ ہو جاتی ہے، دل اچاٹ ہو جاتے ہیں، اور ایک بے اطمینانی کی زندگی انسان جیتا ہے، جس کے تعلق سے اللہ گواہی دے رہا ہے کہ اس کی ہم کیا کرتے ہیں، دنیا کی زندگی معیشت ضنک کا، دنیا کی زندگی سخت کر دیتے ہیں اس کے لیے۔ تو اگر آپ کو اور ہمیں کوئی پریشانی ایسی آ رہی ہے جس میں دنیا کی زندگی میں ہم پریشان ہیں، اچاٹ ہے، دل محروم لگ رہا ہے، ڈپریسڈ ہے، ہر بار جو غلط خیالات آ رہے ہیں، ہر چیز میں نقصان ہوتا ہے، کام ہوتے ہوتے نہیں ہو پاتا ہے، تو سمجھ جائیے کچھ نہ کچھ گناہ ہم کر رہے تھے، جس کے نتیجے میں یہ ہمارے ساتھ ہو رہا ہے، اور دنیا کی زندگی میرے اور آپ کے ساتھ تنگ کر دی جا رہی ہے۔ سمجھ رہے ہیں بات؟ ورنہ انبیاءوں کا اور نیک لوگوں کا تو حال یہ تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انبیاءوں کے ساتھ اللہ نے انبیاءوں کو سب سے زیادہ آزمایا، کچھ تو ایسے آزمائے گئے کہ جسموں پہ کیڑے ہو جاتے، کیڑے، اور کچھ ایسے آزمائے گئے کہ ٹاٹ کے علاوہ باندھنے کو کچھ نہیں تھا، ٹاٹ ہوتا نا تھیلے جو ہوتے ہیں، اس کے علاوہ کچھ نہیں تھا، ٹھیک ہے، لیکن اللہ کے رسول وہ اتنے خوش تھے اس حالت میں کہ تم فراوانی میں بھی اتنے خوش نہیں ہوتے ہو، کیوں؟ کہ ان کو ان کے رب نے دلی اطمینان دیا۔ وہ ایک کیفیت ہے کہ انسان نقصان ہو رہا ہے، ہر طرف نظر آ رہا ہے ظاہر، لیکن دل سے مطمئن، اور یہ ایک کیفیت ہے کہ جسے ہماری ہے، امن و امان والے علاقے، بہترین ملک، ساری چیزیں، لیکن آج ہم دل طور سے دو لوگ جمع ہوتے تو کیا بات کرتے ایک دوسرے سے، یار بس دل نہیں لگ رہا، مزہ نہیں آ رہا کوئی چیز، ہے نا، سب کچھ دنیا کی نعمتیں کھائے بعد بھی مزہ نہیں آ رہا، کچھ نیا ہونا، وہ نئی چیز کرنے کے بعد بھی مزہ نہیں آ رہا، کچھ اور نیا ہونا، چلو یہاں گھومنے جائیں گے، وہاں جا کر بھی مزہ نہیں آیا، چلو اس سے اوپر کے جائیں گے، دنیا گھوم کے آ گیا، چاند پہ بھی جا کے آ گیا، لیکن مزہ نہیں آ رہا، دل کی دنیا ویران ہے، اللہ نے اس کی دنیا معیشت زن کا برباد کر کے رکھ دیا۔ تو گناہوں کا ایک اثر کیا ہوتا ہے، اللہ دنیا کی زندگی برباد کرتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، اگر آپ کو اس ویڈیو سے کچھ فائدہ ہوا ہے اور آپ سمجھتے ہیں دوسرے بھی اس سے فائدہ اٹھائیں گے تو آپ ضرور ہمارا تعاون کریں اپنی زکوٰۃ و صدقات کے ذریعے۔ آپ اپنا تعاون ہمارے بینک اکاؤنٹ یا ویسٹرن یونین کے ذریعے ہم تک بھیج سکتے ہیں، اور ایک بات ہاں، کوئی رقم چھوٹی نہیں ہوتی، تو آپ ضرور اس میں اسلامک ریسرچ سینٹر کا خیال رکھیں، اور بالخصوص آنے والے رمضان میں آپ اپنا تعاون ہم تک بھیجیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی جان و مال میں برکت عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔